السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ حبیب یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک طویل حدیث کو ہم سماعت کر رہے تھے جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں سے بیعت لے کر آپ نے فرمایا کہ بے شک میں نے یہ بوجھ اٹھا لیا ہے اور قبول کر لیا ہے، اور بے شک میں اتباع کرنے والا ہوں، یعنی آقا کریم علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ایجاد کرنے والا نہیں ہوں، یعنی نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے بنانے والا نہیں ہوں، بلکہ جو آقا کریم علیہ السلام کے بعد جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیزیں بنائی ہیں انہی کو میں اتباع کرنے والا ہوں۔ میں بدعت یعنی نئی چیزیں ایجاد کرنے والا نہیں ہوں۔ اور آگے فرمایا سن لو، تمہارے لیے میرے اوپر اللہ عز و جل کی کتاب کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد 3 باتیں لازم ہیں۔ تو یہاں 2 چیزیں اولین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک کتاب اللہ اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت۔ تو آج بھی جو اکابرین ہیں اور جو علماء ہیں، مشائقین ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی ضابطہ اور اصول ہے کہ تمہارے لیے میرے اوپر اللہ عز و جل کی کتاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لازم ہے۔ تو آج بھی جو پیران نظام ہے اپنے طور پہ کوئی جعلی پیری کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مغرب کی نماز جو ہے مکے میں پڑھتا ہوں اور مغرب کی عشاء کی نماز جو ہے میں مسجد اقصی میں پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دل کی نماز پڑھتا ہوں۔ معاذ اللہ کوئی الگ الگ طریقے کے اپنے طور پہ ایجادات اور باتیں کسی نے بنا لی ہیں، آقا کریم علیہ السلام اور قرآن و حدیث سے وہ چیزیں ٹکراتی ہیں۔ تو ایک اصول ہمیں بتایا گیا کہ آج بھی کاملیت اور آج بھی جو ہے معیار کسی کی پیروی کرنے کے حوالے سے اگر بڑا ہے، قائد ہے، تو اس کے لیے معیار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آقا کریم علیہ السلام اور قرآن کے راستے پر چلائے، تبھی وہ قابل اعتبار ہے، تبھی وہ قابل اتباع ہے۔ ورنہ وہ چھوڑ کر اپنے طور پہ نئی نئی باتیں اور اپنے طور پہ جو ہے نئی نئی چیزیں اگر اس نے بنا لی ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہم چلے۔ اور آگے فرمایا ان لوگوں کا اتباع کرنا جو مجھ سے پہلے تھے، ان باتوں میں جن پر تمہارا اتفاق ہو گیا ہے اور تم نے ایک طریقہ جاری کر دیا ہے، یعنی اس سے مراد جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کے بعد یہ 2 اکابر صحابہ تھے کہ جن پر امت اتفاق کر کے جن کو خلیفہ بنا کر، جن کو اپنا رہنما اور خلیفہ بنا کر ان کا اتفاق ہوا تھا۔ اس کے بعد آگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل خیر کے اس طریقے پر عمل کرنا جس کے لیے کوئی طریقہ تم نے مقرر نہیں کیا ہے۔ جو اہل خیر ہیں یعنی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، آقا کریم علیہ السلام، اس کے علاوہ جو اکابر صحابہ ہے، اہل خیر ہے، ان کی اتباع کرنا بھی تمہارے لیے لازم ہے۔ اور آگے فرمایا تم سے میرے لیے رکنا ہے مگر اس معاملے میں جس کو تم واجب کر لو۔ اور آگے ارشاد فرمایا بے شک دنیا سرسبز ہے، یعنی دنیا ایسی اٹریکٹیو ہے، سرسبز ہے، بہترین، جیسے کہ سبزہ وغیرہ دیکھ کر انسان مائل ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، تو ہریالی دیکھ کر اور سبزہ دیکھ کر، گرینری دیکھ کر انسان مائل ہوتا ہے، انسان اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو دنیا بھی ایسی ہی سرسبز ہے، لوگوں کی طرف مرغوب ہے، یعنی لوگ خود اس کے طرف مائل ہونے والے ہیں اور لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج ہمیں دنیا اعتبار سے کہیں پکنک کو جانا، کہیں ٹور کو جانا، کہیں سفر کے لیے جانا، شادیوں میں جانا، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہے۔ وہی اللہ کے ذکر میں، وہی نماز میں اتنا ہمیں کشش نظر نہیں آتی، بہت محنت جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ہمیں دل لگتا ہے قرآن کی تلاوت میں اور بہت ساری چیزوں میں۔ اور بہت سے لوگ دنیا کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں آج اکثر لوگ جو ہے صرف ہمارے ہاں ہمیں ٹینشن اسی کا ہوتا ہے کہ پیسے ہمیں آنا، ہمیں ٹینشن صرف اسی کا ہوتا ہے کہ ہمارا نام ہونا، ہمارا ٹینشن صرف اسی کا ہوتا ہے کہ میرا منصب، میرا پوسٹ نہ چلے جائے، اسی پر ہم لگے ہوئے ہیں۔ اب دنیا کا ایک معنی علماء نے یہی بتایا ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ رسول اور دین سے دور لے جائے،
ورنہ بظاہر کبھی کبھار جو ہے انسان کماتا ہے تو پیسہ کمانا یہ دنیا نہیں ہے، لیکن اگر وہ پیسہ اس لیے کما رہا ہے کہ میں بیوی بچوں کی کفالت کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا اور بچے ہوئے پیسے دین کی راہ میں خرچ کروں گا، تو اس کا کمانا، اس کا بزنس کرنا، اس کا جاب کرنا عین عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے، اور اسی طریقے سے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس لیے تاکہ میں خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچا کر میں اس طریقے سے لوگوں کی خدمت کروں، ایک اچھی نوکری مل جائے، تو اس کا کالج، یونیورسٹی پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا یہ بھی عبادت ہے، جبکہ اچھی نیت ہو۔ دنیا کسے بولتے؟ جیسے اتنا کما رہا کہ نماز کا کوئی احساس نہیں ہے اور حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے، تو یہ دنیا ہے۔ تو اگر وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے تو وہ دنیا نہیں بلکہ عین دین بن جائے گا، اور اگر وہ حرام طریقے سے کما رہا ہے، اس میں نمازوں کا احساس نہیں، زکوٰۃ فطرے کا کوئی کیلکولیشن نہیں، اور اتنا بزی ہو گیا، اسے دین سیکھنے کا موقع نہیں ہے، تو ایسا کمانا اس کا دنیا بن جائے گا۔ مطلب مختصر یہ، ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ رسول کے قریب لے کر آئے تو وہ دین ہے، ہر وہ چیز جو اللہ رسول کو اللہ سے دور کر دے وہ عین دنیا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ دین سیکھتا ہے، عالم بنتا ہے اس لیے تاکہ میرا نام ہو، اس لیے تاکہ میں اس سے پیسے کماؤں، تو اس کا عالم بننا یہ دنیا ہے۔ اگرچہ آپ کو دیندار کہلائیں تو اصل جو ہے یہ چیزیں صرف مخصوص چیزوں سے نہیں ہے، نیتوں سے اور حرکتوں سے۔ کبھی کبھار جو ہے ایک چیز عین ہوتی ہے جو دنیا کہلاتی ہے، اور کبھی کبھار وہی چیز دین بھی کہلاتی ہے، تو اس میں نیت میں اور جو چیز جس حد تک تمہیں انوالو ہے اس میں، اس لحاظ سے وہ دین اور دنیا بن سکتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی دین بھی کرنا، دنیا بھی کرنا، تو کیا مطلب اس کا؟ ایسا کیا نہیں ہے۔ پوری انسان مسلمان جب ہوتا، وہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی زندگی کا ہر حصہ دین ہی ہوتا ہے۔ دنیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہے کہ کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لینا، بیج بھی لینا، کبھی کبھار جو ہے روزے بھی رکھ لینا، حج کو بھی جا کے آنا، پھر آپ کو گھر میں بھی اور خود ہمارے اندر بھی فلمیں، ڈرامے، میوزک بھی چلنا، الٹی سیدھی حرکتیں بھی چلنا، یہ تمام چیزیں، کسی کو جھوٹ بھی بولنا، یہ آپ کا مطلب ہے کہ دین بھی کرنا، دنیا بھی کرنا؟ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ عین مسلمان جو بھی کام کرتا ہے وہ عین دین ہے۔ مسلمان کا شادی کرنا یہ بھی دین ہے، مسلمان کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا یہ بھی دین ہے، مسلمان کا کسی دوست کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ اس سے ملنا، مصافحہ کرنا یہ بھی دین ہے، مسلمان کا تعلیم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا یہ بھی دین ہے، مسلمان کا کاروبار کرنا شریعت کے مطابق یہ بھی دین ہے، مسلمان کا بزنس اور جاب کرنا دین کے مطابق یہ بھی عین عبادت ہے۔ تو دنیا رہی کا دنیا، یہ چیزیں جو ہے ہمیں عرفاً بولتے، لیکن شرعی حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کو کوئی تصور نہیں ہے۔ دنیا اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول سے دور لے کر جائے۔ آگے فرمایا تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، نہ اس پر اعتماد کرنا۔ یعنی وہی چیزیں جو ہم آج اپنے آپ کو اتنا بزی کر کے جو دین سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اسی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اتنے اس کی طرف مائل نہ ہونا، اس پر بھروسہ بھی مت کرنا۔ یہ بھروسہ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اعتماد کی چیز نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا چھوڑنے والی نہیں ہے، یعنی دنیا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ انسان کتنا بھی کوشش کرے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ایسے ہی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو یہ بولتے کیا بھی نہیں جرا پرابلم ہے، اس کے بعد میں مسجد کہاں بھی جاتا نہیں، اس کے بعد اب ایک پرابلم آتا نہیں، ذرا بچوں کے کام ایک ہے، ذرا گھر ایک بنانے کا ہے، ذرا بچوں کی شادی ہوئی تو ہو گیا، میں فری ہو جاتا ہوں، پھر تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں، میں ہی چاہتا ہوں نماز کو، اور اس کے بعد پھر بچوں کی شادی ہوگی، پھر بچوں کے پرابلم الگ۔ تو یہ انسان آخری دم تک جو ہے اسی پرابلم، ٹینشن اور اسی آزمائش میں مبتلا رہے گا۔ آج اگر آپ فری ہو کر تھوڑا وقت نماز، روزہ اور دین کے لیے نہیں دیں گے تو یاد رکھیں مرتے دم تک یہی مصروفیت رہے گی۔ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا چھوڑنے والی نہیں، مگر یہ کہ کوئی خود اسے چھوڑ دے۔ یعنی جب تک انسان مر جائے تب تک کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے اسے لگی رہے گی، تو کوئی لیمٹ نہیں۔ تو آپ بولتے کہ نہیں میں بعد میں داڑھی رکھ لیتا ہوں، 40-50 سال ریٹائر ہونے کے بعد، جیسے بہت سارے لوگ سفید داڑھی آئی تھی تب داڑھی رکھ لیتا ہوں، تب نماز پڑھ لیتا ہوں، تب مسجد کا کٹا پکڑ لیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے مرتے دم تک، یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 50, 60, 70 سال والے بھی ہو گئے رہتے، ہڈیوں میں طاقت نہیں رہتی، تو بھی ان کے ذہن میں یہی رہتا کہ میں اور 5 سال جیوں گا۔ اب چہرے سے داڑھی بھی نکلتی رہتی اور نماز کی پابندی بھی نہیں، وہی گانے سننا، وہی الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ میں بھی 10-15 سال جی لوں گا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اچانک موت آ جاتی اور فرشتہ جو ہے موت کا دستک دیتا اور زندگی ختم ہو جاتی، اس وقت پچھتاوا اور افسوس
اور ندامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے وہ وقت آنے سے پہلے تھوڑا آپ بھی اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دینداری عطا فرمائے، اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیں دنیا چھوڑنے سے پہلے ہمیں خود دنیا کو چھوڑ کر ہم دین کو تھام لیں۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئیں تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔